السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر طارق راجپوت، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اہم جگہوں پر جا کے وزٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کسی زو میں جا کے اسٹڈی نہیں کر سکتے، ہمارے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں نا وہ کسی پارک میں، کسی سفاری پارک میں جا کے وہ اسٹڈی سارے کے سارے نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں مختلف میوزیمس ہیں، ان میوزیمس میں تمام اسٹوڈنٹس کی رسائی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ جو بھی اینیملس ہیں جو کہ انورٹیبریٹس ہیں، ورٹیبریٹس ہیں، ان تمام اینیملس کے جو فائلمس ہیں مختلف، ان فائلمس کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا ہم اپنے مختلف جگہوں پر ہم ریکارڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کریں گے۔ تو اسی سیریز کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں موجود مختلف میوزیم جو کہ کالجز میں موجود ہیں، مختلف ہماری یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، اور جو ہے وہ مختلف جگہوں پر خاص طور پر جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان میوزیمس کی، ان پارکس کی اور ان زو کی جو ہے نا ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم آپ کو پہلی ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میوزیم کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس میں تمام اینیملس ہوتے ہیں، ان کو اسٹف کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو ایک اسٹڈی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ہم کسی فیلڈ میں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، کسی ایکسپیریمنٹل وزٹ پر جاتے ہیں، سائنٹیفک وزٹ پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم ان چیزوں کی جو ہے نا لیونگ فارم میں اسٹڈی نہیں کر پاتے، تو ان کو جو ہے نا ہم میوزیم میں بہت اچھی طرح سے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے کیریکٹرسٹکس کو جو ہے نا ہم لوگ فیلڈ کے اندر آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کو پہلے جو ہے نا وہ پوائزنس اور نان پوائزنس اسنیکس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک نان پوائزنس اسنیک کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو ہم پائتھن کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک پائتھن دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ پائتھن ہے، اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ پائتھن میں نے سائڈ سے دکھایا آپ کو، اور یہ جو ہے نا بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا سانپوں کے اندر تمام سب سے بڑے سائز کا جو سانپ ہوتا ہے وہ یہ پائتھن ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ہیڈ سے لے کے، اور میں اس کو جو ہے نا آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں اس کی پوری باڈی جو ہے نا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ اس کی پوری باڈی ہے، اور اس کو جو ہے پریزرو کیا گیا ہے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ دکھا سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو جو ہے نا مختلف جانوروں کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر پائتھن موجود ہے، اور یہ جو ہے نان پوائزنس ہے، اس کے جو جوز ہوتے ہیں موویبل ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا چیزوں کو جو ہے وہ ڈنک مار کے اور انہیں کاٹ کر انہیں زہر پھیلا کر نہیں مارتا، بلکہ یہ ان کے گرد رول کر کے ان کو آپ جو ہے نا وہ بھینچ کر اور اس کو دبا کر جو ہے نا جانور کو مار دیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جانوروں کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ جتنے بھی جو چھوٹے جانور ہیں ہمارے، جیسے بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس طرح کے، اور حتیٰ کہ چیتا وغیرہ ہے، اس طرح کے جانوروں کو یہ نگل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر جب بڑے سائز کے ہوتے ہیں تو وہ بڑے جانوروں کو بھی، پورے بڑے جانوروں کو، مثلاً بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ، اس طرح کے جو جانور جنگل میں پائے جاتے ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ نگلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا جو بڑے سے بڑا سائز ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 10 میٹر تک ہو سکتا ہے۔ یہ جو ابھی ہمارے پاس اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کم و بیش جو ہے نا 2.5 سے 3 میٹر کا ہے، اور جو ہے نا اس کا جو میکسیمم سائز ریکارڈڈ ہے وہ تقریباً 10 میٹرز کے قریب ہے، اور جو اس کا وزن بنتا ہے وہ تقریباً جو ہے نا 110 kg کے قریب ممکن ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور جو ہے نا ویٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جتنا بڑا سائز ہوگا اتنے ہی بڑے جانور کو جو ہے نا وہ
نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ پوائزنس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو اپنے اوپر بھی اٹھا لیتے ہیں, اپنے اوپر بھی بٹھا لیتے ہیں, ہاتھوں میں بھی لے لیتے ہیں, مگر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو جیسے ہاتھ کے اوپر بل دے دے اور ہاتھ کے اوپر لپٹ جائے, جسم کے اوپر لپٹ جائے اور پھر اس کو یہ دبا کے جو ہے نا بندے کو اس چیز کو مار دیتا ہے. تو یہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے نا ٹیکنیکلی اس چیز کو جانتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس چیز کو پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو سامنے دکھا دیا اس کے اندر. تو یہ نان پوائزنس ہے. اور ایناکونڈا بھی اسی قسم کی جو ہے نا ایک اسپیسیز ہوتی ہے اور وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس. یہ جو ہے یہ ویسے پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن خاص طور پر جو ہے نا یہ نیوزی لینڈ کے اندر نہیں پایا جاتا. تو کاسموپولیٹن ہے لیکن نیوزی لینڈ کے علاوہ. تو یوں جو ہے نا یہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے, اور جو پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے, انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے, یعنی ایشیا میں عام طور پر یہ پایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسے ہم نے آپ کو ابھی جو ہے وہ پائتھن کے بارے میں بتایا جو کہ نان پوائزنس اسنیک ہے, اسی طرح سے آپ کو پوائزنس کے بارے میں بھی ایک جو ہے سیمپل ہم دکھا دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ناجا کہلاتا ہے. عام طور پر اس کو کوبرا کہا جاتا ہے. یہ کوبرا جو ہے یہ اس کا ہڈ کہلاتا ہے, اور اس کے اندر منہ کے اندر اس کے فینگس پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ زہر اگلتا ہے. اور یہ اس کا جو ہے ڈورسل سائڈ ہے اور یہ اس کی وینٹرل سائڈ ہے نیچے والی یہ. تو یہ اس کا جو ہڈ ہے یہ پھول جاتا ہے جب یہ اسٹرائک کرنا چاہتا ہے اور ڈنک مارنا چاہتا ہے, یا جب یہ غصہ ظاہر کرتا ہے تو اس وقت اس کا یہ جو پھن ہے, اس کو اردو میں پھن کہتے ہیں, یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ اس کا عام نام چونکہ کوبرا ہے, تو کوبرا کے نسبت سے جو ہے نا ہمارے پاکستان میں ہیلی کاپٹرز کے نام بھی رکھے گئے ہیں جو کہ فائٹر ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کا نام کوبرا رکھا گیا, کوبرا ہیلی کاپٹر. تو یہ پاکستان کا اور انڈیا کا انتہائی خطرناک اور انتہائی زہریلا سانپ ہے. یہ جو ہے نا کالا سانپ کہلاتا ہے, اور یہ جو ہے جب کسی کو خدا نخواستہ کاٹ لیتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی تک چلی جاتی, اتنا زہریلا ہے. تو اس اعتبار سے یہ انتہائی جو ہے پاکستان کا اور انڈیا کا پوائزنس اسنیک ہے. اسی طرح سے ایک اور اسنیک ہوتا ہے جس کو ہم کروٹیلس کہتے ہیں, اردو میں اس کو ہم گھنگرو والا سانپ کہتے ہیں. وہ اس کی دم کے اندر گھنگرو کے جیسی آواز نکلتی ہے, تو گھنگرو ہوتے ہیں اس کے اندر, گھنگرو جیسی ایک قدرتی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی دم کو ایسے سے ہلاتا ہے, تو اس سے جو ہے نا گھنگرو کسی آواز نکلتی ہے. پھر جو دوسرے اینیملز ہوتے ہیں نا وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں, اور وہ جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ کر کھا لیتا ہے, اور وہ انتہائی پوائزنس اسنیک ہوتا ہے. اسی طرح سے جو وائپرس ہوتے ہیں وہ بھی پوائزنس ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا پوائزنس اسنیکس کی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتا دی, 3 نام بتا دی. ایک تو کوبرا ہے, ایک وائپرس ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کروٹیلس ہوتا ہے. تو یہ پوائزنس ہیں, اور نان پوائزنس میں ہم نے آپ کو وہ بتا دیا ہے, یعنی کہ آپ کو جو ابھی پائتھن دکھایا. تو یہ آپ کو آج ہم نے اس ویڈیو میں 2 طرح کے سانپ, نان پوائزنس اور پوائزنس, آپ کو دکھائے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, دوسرے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو جو ہے نا بالکل ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.